خوش آمدید۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی تحریر اور سوچ کا جائزہ لینے والے ہیں جو ہمارے معاشرے کی بالکل بنیاد ہے، یعنی قربانی اور ایثار۔ یہ دونوں ایسی طاقتیں ہیں جو کسی بھی قوم یا معاشرے کو زندہ رکھتی ہیں اور اسے پھلنے پھولنے کا موقع دیتی ہیں۔ تو چلیے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس سفر میں ہم ان تصورات کی بنیادی تعریف سے شروع کریں گے، پھر بات خاندان اور قوم سے ہوتی ہوئی عالمی برادری تک جائے گی، اور آخر میں دیکھیں گے کہ آج کا جدید دور خود غرضی کے کس بحران کا شکار ہے۔ پہلا حصہ، قربانی کا حقیقی مفہوم۔ آئیے پہلے ان بھاری بھرکم لفظوں کو روزمرہ کی زندگی کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے جو اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو انسانیت کو میں کی تنہائی سے نکال کر ہم کی ایک طاقتور اکائی میں تبدیل کر دیتی ہے؟ کیسے الگ الگ افراد مل کر ایک متحد قوم بن جاتے ہیں؟ اصل تحریر یہاں بڑا ہی خوبصورت فرق واضح کرتی ہے۔ قربانی کا مطلب ہے کسی بڑے مقصد کے لیے اپنی خواہشات، آرام یا انا کو چھوڑ دینا۔ لیکن ایثار اس سے بھی ایک قدم آگے کی چیز ہے۔ یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں انسان خود شدید ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے حقوق کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ یہ صرف سخاوت نہیں ہے دوستوں، یہ روح کی اصل بلندی ہے۔ دوسرا حصہ، خاندان کی بنیاد۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ اصول ہمارے گھروں کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ ایک خاندان صرف خون کے رشتوں کا نام نہیں ہوتا، یہ ان خاموش قربانیوں کی زندہ داستان ہے جو روزانہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں، پر شاید ہم انہیں نوٹ ہی نہیں کرتے۔ ایک ماں اپنے بچوں کے سکون کے لیے اپنی نیند اور جوانی دے دیتی ہے۔ ایک باپ گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دن رات پسینہ اور ٹینشن برداشت کرتا ہے۔ ایک بڑا بھائی یا بہن اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم اور خوشی کے لیے اپنی خواہشات مار دیتے ہیں۔ یہ خاموش قربانیاں کسی بھی لفظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قربانی اور ایثار کے بغیر ایک خاندان صرف اینٹوں کی ایک عمارت ہے، گھر نہیں۔ ان خصوصیات کے بنا تو کسی بھی گھر کی بنیادیں بکھرے بنا رہ ہی نہیں سکتیں۔ یہ بالکل سچی حقیقت ہے۔ تیسرا حصہ، ایک مضبوط قوم کی تعمیر۔ اب ہم اس دائرے کو تھوڑا اور وسیع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہی اصول پوری قوموں کو کیسے بناتے ہیں۔ تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 میں تقسیم کے وقت لاکھوں لوگوں نے ایک آزاد وطن کے لیے اپنے گھروں اور جانوں کی لامثال قربانی دی۔ پھر 2000 کی دہائی میں ایسے ہیروز سامنے آئے جنہوں نے قومی ترقی کے لیے اپنی زندگیاں ہی وقف کر دی، اور آج کے اس دور میں روزمرہ کے عام شہری ٹیکس ادا کر کے اور ٹریفک رولز کی پابندی کر کے قربانی دے رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قومی عظمت صرف میدان جنگ میں نہیں بنتی، بلکہ عام شہری کی روزانہ کی انہی عام ذمہ داریوں سے وجود میں آتی ہے۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کے افراد صرف یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے اس سے کیا ملے گا، تو وہ قوم اندر سے کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ان کی سوچ اس بات پر شفٹ ہو جائے کہ ہم اپنی قوم کو کیا دے سکتے ہیں، تو پھر ترقی کے راستے یکدم کھل جاتے ہیں۔ چوتھا حصہ، امہ میں قربانی۔ اب اس تصور کو اس کی آخری اور سب سے وسیع حد تک لے جاتے ہیں، یعنی عالمی برادری یا امہ۔ تحریر اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ امہ کی بنیاد عظیم تاریخی قربانیوں پر رکھی گئی ہے۔ ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آفاقی ہدایت اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنے آرام کو قربان کیا، اور امام حسین نے حق اور انصاف کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ یہ ہستیاں صرف مذہبی علامتیں نہیں ہیں، بلکہ حق کے لیے کھڑے ہونے والے سب سے بہترین اخلاقی رول ماڈلز ہیں۔ آج کے جدید دور کو دیکھا جائے تو اس میں مختلف قسم کی قربانیاں درکار ہیں۔ مثال کے طور پر علم کی قربانی، جہاں ہم آنے والی نسلوں کو تعلیم دینے کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں، جیسے عرفہ کریم جو سچ میں اس قوم کا سرمایہ تھیں۔ دوسری طرف اخلاقی قربانی ہے، جس میں غصہ پینا، معاف کرنا اور بدلہ لینے کے بجائے رشتوں کو جوڑنا شامل ہے۔ یہ دراصل آج کے دور کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ پانچواں حصہ، خود غرضی کا جدید بحران۔ اب اتنی عظیم تاریخ کے باوجود ہم ایک ایسے بحران کا شکار ہیں جو ہمارے معاشرے کو اندر سے ادھیڑ رہا ہے۔ ذرا اس تضاد کو دیکھیے۔ ایک طرف بے تحاشا خود غرضی، سوشل میڈیا کی اندھی دوڑ اور صرف اپنی ذات کی نمائش ہے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ انسانی تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، والدین اکیلے پن کا شکار ہیں، اور رشتے صرف رسمی سے بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ چیز بالکل صاف ظاہر کرتی ہے کہ جدید دور اور مادہ پرستی نے انسانیت کو واپس صرف اپنے میں کے خول میں بند کر دیا ہے۔ لیکن اس اکیلے پن کا مقابلہ بالکل کیا جا سکتا ہے۔
ہمیں قربانی کے مفہوم کو نئے سرے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ سوچئے، کسی ضرورت مند کو اپنا وقت دینا، رشتہ بچانے کے لیے اپنی انا اور ضد چھوڑ دینا، پڑوسی کی مدد کے لیے اپنا آرام چھوڑنا، یا غصے میں بھی نرم لفظ بول دینا، یہ سب قربانی ہی تو ہے۔ کسی کی عزت رکھ لینے کے لیے خاموش رہ جانا ایثار کی بہترین شکل ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے ہمارے تعلیمی اداروں کو آگے آنا ہوگا۔ اسکولوں اور کالجوں کو چاہیے کہ وہ صرف گریڈز اور مقابلے کی دوڑ نہ لگوائیں، بلکہ اسٹوڈنٹس کے اندر خدمت کا سچا جذبہ پیدا کریں، انہیں والدین کی خاموش قربانیوں کی قدر کرنا سکھائیں اور کمزور طبقوں کی مدد کرنے کا احساس دلائیں، کیونکہ دوستو، اگر ہم نے صرف ذہین افراد پیدا کیے جن میں انسانیت ہی نہ ہو تو یہ ہمارے تعلیمی نظام کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ چوتھا اور آخری حصہ، ایثار کا انعام۔ اب ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے بات کرتے ہیں اس انعام کی جو میں سے نکل کر ہم تک کا سفر طے کرنے والوں کو ملتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی جاتی ہے کہ قربانی انسانیت کی ایسی خوشبو ہے جو خود جل کر دوسروں کو مہکاتی ہے۔ یہ بالکل سچ ہے۔ حقیقی قیادت اور زندہ رہنے والی تاریخ انہی کا حصہ بنتی ہے جو ایک موم بتی کی طرح خود کو پگھلا کر اپنے ارد گرد کے سبھی لوگوں کو روشنی اور راستہ فراہم کرتے ہیں۔ اس تجزیے کو مکمل کرتے ہوئے ایک بہت اہم سوال اپنے ذہن میں ضرور رکھیے۔ اگر ہر انسان ہر روز دوسروں کے لیے صرف ایک چھوٹی سی قربانی دینا شروع کر دے تو ہماری یہ دنیا کیسی دکھائی دے گی؟ ضرور سوچیے گا۔ ہماری اجتماعی خوشحالی اور ترقی کوئی ناممکن خواب نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے درمیان صرف ایک چھوٹے سے اور بے لوث عمل کی دوری پر ہے۔ امید ہے آج کی یہ گفتگو ایثار اور قربانی کی اہمیت کو نئے سرے سے اجاگر کرے گی۔